बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, फसाद की तैयारी और डंडा भी है भारी। गंडापुर का इक़्तिदार और अल जिहाद के नारेबाजी, गौहर खां का ऐलान, मुज़ाकरात का रास्ता निकला तो एहतजाज ख़त्म। VPN बन गया मज़ाक। और लतीफ़ खोसा कहते हैं 24 नवंबर को अवामी सैलाब हुकूमत को बहा ले जाएगा और इमरान की रिहाई का वक्त आ चुका है। नया स्यापा, UAE में वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद हो गए। ये क्या मुश्किल है, इस पर भी बात करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि फसाद है तैयारी, यानी फसाद की है तैयारी और डंडा है भारी। PTI की जानिब से और बुशरा बीबी की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए और जिस तरह लोगों को कहा गया है कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, यलगार करो, गंडापुर जिस तरह नारेबाजी कर रहे हैं, कफन बांध के आने की बात की जा रही है, बल्कि आखिरी मार्का हराई का जिक्र किया जा रहा है। मेरा दावा था कि यह आखिरी मार्का नहीं है, ये टेस्ट केस है। उसका जवाब आ गया गौहर खां की तरफ से कि मुज़ाकरात का रास्ता निकल आया तो एहतजाज कैंसिल। अब ये मुज़ाकरात का रास्ता कहाँ से निकलेगा? आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग, जहाँ सिपह सलार भी होंगे, वज़ीर आज़म भी होंगे, तमाम अहम लोग मौजूद होंगे, वज़ीर दाखिला भी होंगे। वहाँ मिन्नत तरला किया जाएगा गंडापुर की तरफ से कि जनाब मुज़ाकरात कर लो, जान दो गुस्सा, तुसी भी बच जाओ, असी भी बच जाइए, यानी फेस सेविंग की बात। कहाँ तक उसको कबूलियत मिलती है, कहाँ तक नहीं मिलती। लेकिन गौहर खां ने ये बात कर दी कि ये खारिजुल इम्कान नहीं, अगर मुज़ाकरात का रास्ता निकल आया तो फिर एहतजाज कैंसिल। मकसद ये है कि इसके बाद भी फ़ाइनल कॉल आएगी। जो मैंने कहा था कि ये फ़ाइनल कॉल नहीं, ये सिर्फ टेस्ट केस है। अब यह मामलात क्या है? मुज़ाकरात की बात मिसाल के तौर पर मान भी ली जाए तो ख़ान आज़म खान, इमरान खान न्याजी ने कहा है कि मुज़ाकरात अब मैंने बराह रास्त करने, बीच में किसी को नहीं डाला, यानी एतमाद किसी पे भी नहीं। दूसरी जानिब गंडापुर साहब जो इजलास कर रहे हैं उसमें नारे लग रहे हैं अल जिहाद। ये किसका नारा है? ये TTP का या ये दाइश का नारा होता था, लेकिन अब अवामी जद्दोजहद के लिए अल जिहाद का नारा लग रहा है। एक सूबा वफाक पर यलगार करने जा रहा है और उसकी तैयारी भी ये है कि जनाब हम एक जगह से नहीं, हम तमाम महाज खोलेंगे, चार तरफ से हम जनाब हमला बोलेंगे, यलगार करेंगे, लश्करकशी करेंगे, बल्कि कई जगह से कि हुकूमत को पता भी नहीं लगेगा हम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और फिर इसकी यलगार के बाद हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। हुकूमत ने भी तैयारी कर ली कि डंडा है भारी। उन्होंने कह दिया अब माफ़ी कोई नहीं। राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं, बाकी भी मोहसिन नकवी भी कह चुके हैं और अदारे भी कह चुके हैं, बल्कि रेंजर्स तलब की जा चुकी है, FC तलब की जा चुकी है कि किसी भी ख़तरे से बचने के लिए। दावा ये हुकूमत का कि जनाब डंडा भारी, हम बता देंगे, हमने पहले किया लिहाज, अब हम नहीं लिहाज करेंगे और ये फोर्सेस इस्तेमाल की जाएंगी और हमारी कोशिश होगी हम किसी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। जबकि गंडापुर साहब की जो हिकमत अमली है या बुशरा बीबी ने जिस तरह बाकायदा हिस्सा लेना शुरू कर दिया सियासत में, लेकिन उनका ऐलान यही है कि मैं सियासी खातून नहीं हूँ, मैं तो अपने शरीक हयात की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ और ये जायज़ है। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जुल्म तशद्दुद हो रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारे बेगुनाहों को कैद किया गया, लिहाजा हम उसकी जद्दोजहद में शामिल हैं। ताहम इजलास पे इजलास हो रहे हैं CM यानी KPK में के हाउस में, मतलब CM हाउस KPK में, और वहाँ हर किस्म की वहाँ मुखालफत भी हो रही है। यानी आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर, ये तो वाज़ेह है कि उन्होंने कहा जनाब हम खान के साथ थे, हम खुद पहुँच जाएंगे, साढ़े तरह रहना, सानू कोई पाबंदी ना लाओ। यानी एक बात है कि पंजाब में और सिंध में तो ख़वातीन की मानी जाती है, लेकिन KPK में ज़रा कल्चर मुख्तलिफ है, वहाँ ख़वातीन के पीछे लगने की जो है ना उसको अच्छा नहीं समझा जाता। अब बुशरा बीबी हालात के से मजबूर होकर आ गई मैदान में। अलीमा खान का भी है, तो अलीमा खान और बुशरा बीबी की भी
جو باتیں ہیں وہ آپس میں تضاد بیانی اس پر مشتمل ہیں اور وہ بھی ملتی نہیں ہیں. وہ اپنی بات کر رہے ہیں, وہ تمام پاکستانیوں سے اپیل کر رہی ہیں, یہ اپنے کارکنوں سے اپیل کر رہے ہیں. بشرا بی بھی کر رہی ہیں 5,000 10,000 لوگ لے کے آئیں, پھر ان کا اخراجات برداشت کریں, پھر ان کی ویڈیو بنا کے جمع کرائیں, نہیں کراؤ گے تو تاڑی چھٹی. لہذا پی ٹی آئی کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کی ہو گیا, جان چھٹے, پھر سیونگ ہو, کس طرح ہو. اور پھر گنڈاپور کو بھی دھمکی دے دی, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جناب تیسرا اقتدار ہے پی ٹی آئی کا کے پی کے میں اور تیسرا وزیر اعلیٰ ہے, تو چوتھا بھی آ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقصد یہ انہوں نے ان کو بھی دھمکی دے دی کہ تمہارا اقتدار بھی جائے گا, لہذا کوئی رستہ کر لو. اب چونکہ الزام ہے گنڈاپور پہ کہ وہ ڈبل کھیل رہے ہیں, یعنی وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں, تو اپیکس کمیٹی میں ان کو پھر ملاقات ہو گئی, ایک دن کا اجلاس بھی ملتوی کیا گیا انہی کو سہولت دینے کے لیے. لیکن کیا عمران خان صاحب سے ان کا کوئی رابطہ ہوا؟ کیا عمران خان صاحب نے ان کو کوئی ہدایات جاری کر دیں جس کی روشنی میں وہ بات کریں گے سپہ سالار سے یا وزیر اعظم سے یا وزیر داخلہ سے یا جس سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے روادار, اس کے علاوہ وہ بات کرنا نہیں چاہتے سیاسی طور پہ. تو اب یہ معاملات ہو گئے گڑبڑ. حکومت نے انتظامات کر لیے کہ ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے تو نہ صحیح, ہم تو اپنے ریاست کی ریٹ کو قائم رکھیں گے, فورسز کا استعمال کریں گے, رینجرز بھی آئے گی, ایف سی بھی آئے گی, پولیس اہلکار بھی ہوں گے, اور وقت ضرورت فوج بھی کام ہے. لیکن فوج فرنٹ فٹ پہ نہیں ہوگی. 5 اکتوبر کو بھی طلب کی گئی تھی, لیکن اس وقت صورتحال اور تھی کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی, تاہم وہ بڑھ گیا. اب کی واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے, یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے کہا گیا کہ واپس نہیں آنا, دھرنا دینا ہے, رہائی تک وہاں بیٹھنا ہے. اور پھر لطیف کھوسہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ جناب سمندر آئے گا, ایک عوامی سمندر آئے گا جو حکمرانوں کو بہا کے لے جائے گا, اور خان اعظم خان عمران خان مرشد اعظم عمران خان نیازی کی رہائی کا وقت آ گیا. جبکہ حالات اس بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ نہیں, ابھی ایسا نہیں ہے, معاملات طے نہیں ہوئے, معاملات جو ہیں اس نہج پہ نہیں پہنچے, اور نہ ہی حکومت اس نہج پہ پہنچنے دے گی. اسٹاک ایکسچینج ہو یا مہنگائی کا مسئلہ ہو یا دوسرے معاملات ہو, اس میں وہ چوکے چھکے لگا رہی حکومت اپنی طرف سے دعوے دار ہے, لیکن تاہم دعوے داری ہے, ابھی تو اس کے رزلٹ آنے چاہیے, عوامی ریلیف ہونا چاہیے. تو دونوں طرف جو ہے آگ برابر کی لگی ہے, مقابلہ جو ہے وہ سخت ہے, وقت ہے کم, لیکن لوگ یہی پریشان ہیں کہ وقت کم ہے, اتنے بندے کیسے اکٹھے کیے جائیں. پھر یہ ٹاسک بڑا مشکل ہے کہ قومی اسمبلی والے 10,000 وہ بھی اسی حلقے سے لائیں گے, اور اسی قومی اسمبلی میں 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ بھی وہیں سے لائیں گے. تو کون کتنے بندے لا سکے گا؟ پھر اس کے ٹرانسپورٹ کا, قیام و طعام کا مسئلہ, باقی رہائش, موسمی مسائل, تو بہت مشکل ٹاسک ہے. اس لیے کوئی راہ فرار جو ہے گنڈاپور ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کی وہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ بشرا بی بی نے کہہ دیا ہے کہ جو پہلے گرفتار ہوگا اس کی بھی چھٹی, اور پھر جو راہ فرار اختیار کرے گا اس کی بھی چھٹی, جو منزل تک نہیں پہنچے گا اس کی بھی چھٹی, جو منزل تک اپنی تعداد نہیں گنوائے گا, بتائے گا نہیں کہ یہ میرا لشکر ہے, یہ میں نے یلغار کی ہے, اتنی بسیں میرے ساتھ ہیں, یہ وہ. کے پی کے صرف ان کے ساتھ ہے, کے پی کے پوری تیاری ہے, لیکن کے پی کے میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے پی ٹی آئی, اور معاملات گڑبڑ ہے, اور الجہاد الجہاد کا نعرہ لگا دیا. اس نعرے سے بھی لوگ متفق نہیں ہیں. جمہوری جد و جہد کو الگ کہتے ہیں, جہاد کی بات اور ہوتی ہے. اور اس میں پھر یہ کہا جا رہا ہے, یہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں, اسلام آباد کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں جو یہاں پہ کسی طریقے سے اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں یا رہتے ہیں یہاں, ان کا بھی فائدہ اٹھایا, ان کو بھی کمک پہنچا دی گئی ہے کہ جناب تسی بھی نبڑنا ہے. یعنی زمان بار کی طرح پیٹرول بم بھی چل سکتے ہیں, باقی بھی معاملات ہو سکتے ہیں, آنسو گیس بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہوگا دونوں جانب سے. تو یہ اب معاملہ ہے بڑا زبردست. تو اس پہ یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ فساد کی ہے تیاری, ڈنڈا ہے بھاری. اب بھاری کون ثابت ہوتا ہے, فساد یا ڈنڈا, یہ تو 24 اکتوبر بتائے گا, چند دن رہ گئے ہیں. لیکن ابھی لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ابھی یہ فائنل کال نہیں ہے, اس میں معاملات گڑبڑ ہیں. اب بات کرتے ہیں اس کی یو ای کی. یو ای نے ویزا کینسل کر دیے, ویزے دینے بند کر دیے پاکستانیوں کو. حالانکہ پاکستانیوں کی 20 لاکھ کی تعداد وہاں رہتی ہے, روزگار کے حوالے سے ہے, وہاں تجارت کر رہی ہے, کام کر رہے ہیں. لیکن ان کی رپورٹ جو آئی ہے اس پر کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. باقاعدہ یو اے کی حکومت نے کابینہ سے فیصلہ کرا کے یہ پابندی لگائی ہے. اب بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے یو اے کا ویزا نہیں مل رہا.
حکومت کو اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے، کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ ہر کسی کو، یعنی گھوڑے کھوتے گدھے کو، سب کو جو ہے ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ یو اے سے تعلقات اچھے ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، تو اس سے راستہ نکالنا چاہیے حکومت کی بات کریں۔ لیکن انہیں الزام لگایا کہ یہ لوگ یہاں آ کے بھیک مانگتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا سے حکومت کے خلاف بھی تحریک چلاتے ہیں۔ یہ ساری ان پہ پابندی، بلکہ جسم فروشی تک کا بھی الزام لگا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، تو اس پہ یہ بڑی ایک المیہ ہے کہ پاکستان جیسے دوست ملک پر یہ پابندی لگ جائے، حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا۔ اب بات کرتے ہیں وی پی این غیر شرعی۔ ڈاکٹر راغب نعیمی نے فتویٰ دیا، اور حضرت علامہ مفتی سیاست رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں، آپ لوگ استعمال کریں۔ اب یہ بات ہے کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ حکومت کے ترجمان نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں، آپ استعمال کریں۔ شرعی مسئلہ جو ہے راغب نعیمی صاحب تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ شرعی طور پر حرام ہے، یہ منع ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک تحریک چل رہی ہے کہ لوگ اس کو مذاق تو بنا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے معصوم جو خوف خدا میں مبتلا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں، علماء اکرام سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب اسی وی پی این بڑا استعمال کیتا ہے، تو کفارہ تو دس دو، سے کتنا کفارہ ادا کریے، کتنے دن کا کتنا کفارہ ہوگا، یہ سوال انہوں نے علماء اکرام کے لیے کر دیا، لیکن کہیں سے اس کا جواب نہیں آ رہا۔ تو یہ جو فتویٰ ہے یہ بن گیا مسئلہ اور مذاق بن گیا ہے۔ بہرحال راغب نعیمی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اور شرعی میں باقاعدہ شرعی کے جو بینچ ہے یا عدالت ہے یا جو شرعی، اس کے باقاعدہ وہ چیئرمین ہے حکومت کی جانب سے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو اس پر بہت سے تنقید تو ہو ہی رہی ہے۔ لیکن یہ جو سوال آیا ہے جو خوف خدا میں مبتلا ہے، وہ کہہ گئے تھے دسو بھائی اسی کفارہ کے نہ ادا کرنا، تو یہ سوال راغب نعیمی صاحب کے لیے بھی ہے، باقی علماء کے لیے بھی ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔